دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف نافقوس جنہوں نے نفاق کیا، غدار ہیں۔ دوسرا ترجمہ اس کا کیا ہے کہ ان لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جو کیا ہیں، غدار ہیں۔ غداروں کو جانتے ہیں آپ۔ اب اس کی طرف میں نے دیکھا کیمرہ ادھر موڑ دو ایسے کہ یہ آدمی سو رہا تھا، اس کی آواز لگی ہے نا۔ یقولون کہتے ہیں اخوانہم اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا جو کیا ہیں، کافر ہیں، من اہل الکتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا اور ہم نافرمانی نہیں کریں گے تمہارے معاملے میں، اطاعت نہیں کریں گے تمہارے معاملے میں، اور کسی کا کہا نہیں سنیں گے تمہارے معاملے میں، احدا کسی کا بھی، ابدا کبھی بھی۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ اور اگر تم سے قتال کیا گیا، تمہارے ساتھ جنگ کی گئی، تمہارے ساتھ لڑائی ہوئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ تو ہم تمہارے ساتھ کیا ہوں گے جی، تمہاری مدد کریں گے جی۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ اور اللہ کیا ہے جی، گواہ ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا اچھا جی، تو پچھلی آیتوں کے اندر تو آپ نے کچھ اور سنا، اس آیتوں میں کیا ہے، منافقین کا تذکرہ ہے۔ یہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں، بالخصوص عبداللہ ابن ابی رئیس المنافق جو تھا، رئیس المنافقین جو تھا، غداروں کا سردار، منافقین کا سردار، یہ چلا گیا تھا مکہ گیا اور وہاں اس نے تقریر کی تھی، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، لوگوں سے اس نے کہا تھا وہاں پر بھی، اور پھر یہودیوں سے بھی مل کے یہ ان کے پاس جاتا تھا اور انہیں کہتے تھا کہ اگر آپ لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، اگر آپ لوگ مسلمانوں کے خلاف میدان میں نکلیں گے، اگر آپ لوگ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے، تعاون کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ آپ نے ڈرنا نہیں، آپ نے ڈرنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر یہ مسلمان آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں تو ہم ہر حال میں آپ کی کیا کریں گے۔ تو ان کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے جو غدار ہیں، منافق ہیں، اور جنہوں نے لوگوں کو اپنا بھائی بنایا ہوا ہے، کافروں کو، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں ان کو انہوں نے کیا کیا، یہودیوں کو اپنا بھائی بنایا ہوا ہے، اور ان سے یہ کہتے ہیں لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ یہ تمہیں مدینہ سے نکال دیں گے، جیسے کل میں نے بتایا تھا لِأَوَّلِ الْحَجْرِ اگر یہ تمہیں مدینہ سے نکال دیں گے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا اور کبھی کسی حالت میں بھی ہم تمہارے متعلق جب ہمیں حکم ملے گا کہ بھائی ہم مثال کے طور پر کہ مسلمان اگر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ ہونے والی ہے، لڑائی ہونے والی ہے، جہاد ہم کرنے جا رہے ہیں یہودیوں سے، تو لہذا ہمارے ساتھ نکلو، تو ہم ان کا کبھی بھی ان کا کہا نہیں مانیں گے تمہارے متعلق کہ تمہارے ساتھ وہ لڑیں اور ہم ان کی مدد کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم کیا کریں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک اللہ گواہ جی یہ لوگ کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ اگر وہ نکال دیے بھی گئے، لا يخرجون معهم یہ کبھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، یہ ان کے ساتھ، ان کی مثال تو شیطان کی ہے، ان کی مثال کیا ہے، شیطانوں کی ہے، اور شیطان نے بھی یہی وعدے کیا کیے تھے بدر میں لوگوں کے ساتھ کیے تھے، کفار کے مشرکین کے ساتھ کھڑے ہو کر ان سے کہا تھا کہ ان کے ساتھ لڑو، جنگ کرو، بابے کی شکل میں آیا تھا، لڑو مارو، ان کے ساتھ جنگ کرو، یہ تو تھوڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ لیکن جب فرشتے اترتے اس نے دیکھے تو اس نے کیا کہا، انی بریء منک میں آپ سے کیا ہوں، بری ہوں، یہ لوگ کیا ہیں، اب جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہی اللہ نے کہا کہ یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو یاد رکھنا لئن اخرجوا اگر وہ نکالے بھی گئے، لا یخرجون معهم یہ بے ایمان کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے جی۔ وَلَئِن قُوتِلُوا اگر ان کے ساتھ لڑائی کی گئی تو لا ينصرونهم یہ کبھی ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ اگر مدد کے لیے تھوڑا بہت نکل بھی جائیں، جیسے شیطان نکلا تھا بدر میں جی،
لا یولن الادبار، تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے جی، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں ہوگی، خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے تو تمہاری کیا ان کی کیا کریں۔ لانتم اشد رہبتا، البتہ ضرور تم زیادہ سخت تھے، یعنی زیادہ سخت رکھی تھی تمہاری کیا، رہبتاً ڈر، فی صدورہم ان کے دلوں میں، من اللہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کا ڈر اللہ نے ان منافقین کے دلوں میں رکھا ہوا تھا۔ منافقین دل سے مسلمانوں سے ڈرتے تھے، منافق وہی ہوتا ہے جو دل سے ڈرتا ہے، بظاہر پھر کچھ اور چیز ظاہر کرتا ہے، اندر اس کو کیا ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، چور ہوتا ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس واسطے کہ قوم، یہ لوگ یہ سے لا یفقہون، جو بات کو نہیں سمجھتے جی، لا یقاتلونکم جمیعا، نہیں لڑیں گے وہ تم سے کبھی بھی سارے اکٹھے ہو کر جی، الا، مگر ان کی لڑائی کا طریقہ کیا ہوگا، منافق کے لڑنے کا طریقہ اللہ بتا رہا ہے کہ منافق ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے۔ منافق کیا کرتا ہے، کبھی سامنے آ کے وار نہیں کرتا، پیٹھ پیچھے سے وار کرتا ہے، چھپ کے وار کرتا ہے، یہ کبھی سامنے آ کے وار نہیں کرتا۔ الا فی قری محصنات، مگر ایسی بستیوں سے جو کیا ہیں جی، چار دیواری کے اندر بند ہیں جی، چار دیواریوں کے اندر بند بستیوں سے، یعنی ہر طرف سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے موقع تلاش کر کے وار کرے گا، کبھی سامنے ظاہر ہو کر یہ نہیں کہے گا کہ میں کافروں کی طرف سے مل کر آپ کے ساتھ لڑوں گا، یا کافروں کے ہمارے بھائی وہ ہیں آپ ہمارے بھائی، یہ کبھی ظاہر نہیں کرے۔ او من وراء جدر، یا دیوار کے ورے چھپ کے وار کرے گا، یہ ایک طریقہ اللہ بتا رہے ہیں، ایک بات بتا رہے ہیں، قانون ہے گویا کہ قاعدہ کلیہ ضابطہ ہے کہ منافق آدمی کبھی ظاہر میں آ کے آپ کے ساتھ مقابلہ یا لڑائی نہیں کرے گا جی۔ بأسهم بینہم شدید، تیسری بات یہ ہے کہ بأسهم بینہم، لڑائی ان کی آپس کی، شدید بڑی سخت ہے، آپس میں یہ ایک دوسرے کے کافر جتنے بھی ہیں، کافر منافق جتنے بھی ہیں جی، جب یہ مسلمان کے مقابلے میں آتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب آپس میں لڑتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے سے بھی بدتر ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے میں ان میں کوئی اتفاق نہیں ہے، لیکن جب یہ بے ایمان مسلمانوں کے خلاف آتے ہیں، جیسے فلسطین میں آج دیکھو، تو فلسطین کے خلاف یہ سارے ایک ہیں، سارے کیا ہیں، ایک ہیں، اور آپس میں یہ ایک نہیں ہے، لیکن فلسطین کے خلاف سارے کیا ہیں، ایک ہے جی۔ تحسبہم، دیکھے گا تو خیال کرتے ہوا ان کو، جمیعاً سب کے سب اکٹھے ہیں جی، وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، تو خیال یہ کرتا ہے کہ یہ پوری کیا ہے، جمعیت ہے، لیکن حقیقت میں آپس میں دلوں میں ایک دوسرے کے کیا ہیں، دشمن ہیں۔ ذالک بانہم قوم، اس لیے کہ یہ لوگ ہیں جی، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے جی۔ ان کی مثال بیان کریں، کمثل الذین، جیسے کہ مثال ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں، قریباً قریب ہی میں، بنو قینقاع، بنو نذیر والے ہیں نا ابھی موجودہ مدینہ کے اندر جو منافق ہیں، یہودی ہیں، تو ان ہی کے قریب بنو قینقاع والے کیا ہیں، گزرے ہیں، ان کی پٹائی ہوئی ہے، ان کی کیا ہے، مختلف جنگوں میں ان کی پٹائی ہوئی، بدر میں بھی یہ وہ بھی کچھ ساتھ ان کے ملنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی پٹائی ہوئی، یا ان کو یہاں سے کچھ کو مار دیا گیا، کچھ کو بھگا دیا گیا، ان کی پٹائی ہوئی۔ تو ان کی مثال بھی انہی کی طرح ہے، وہ بھی معاہدے کر کے انہوں نے بھی توڑ دیے تھے، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھ لیا، انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھ لیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دنیا میں بھی مار کھا گئے، آخرت میں بھی مار کھائیں گے جی۔ کمثل الشیطان، یہ تو ایسے ہے کہ جیسے شیطان کی وہ مثال بدر والی، شیطان کی بدر والی مثال، اذ قال، اس کے علاوہ بھی ایک تو بدر تھی، ایک اس کے علاوہ عام طور پر شیطان کی یہ مثال ہے، اذ قال للانسان، جب کہتا ہے انسان سے، اکفر، آؤ اس کام کو کرتے ہو، اس میں بڑا مزے یہ پرسوں ایک شیطان کس کو چڑھا تھا تو کیا ہے، اذ قال للانسان اکفر، آج جمعے کی رات ہے، آج طلباء پہ شیطان غالب ہوگا، آج طلباء پہ کیا ہے، شیطانوں پہ شیطان غالب ہوگا، آج جمعے کی رات جب کیا کریں گے، بستر میں لیٹیں گے تو کیا ہوگا، موبائل ساتھ لے کر سلائیں گے۔ آج کل کوارا کوئی نہیں ہے کوارا آج کل، بیوی کی دو قسمیں ہیں، بیوی کی کیا ہے،
ایک بیوی جسم و وجود والی، ایک بیوی نقش و نگار والی، ایک بیوی حسی اور ایک وجودی۔ ایک بیوی کیا ہے؟ شیطان بھی حسی ہے، بےمان، اس کو ہم وجودی تو ہے نہیں، چھو سکتے نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے موبائل کی شکل میں آتا ہے تو چھو سکتے، دوسری وجودی ہے، اس کو ساتھ ہم وجود کو وجود سے، چوت کو چوت سے، ہاں۔ تو بہرحال تو آج آئے گا، آج کیا ہے؟ آئے گا۔ اور اذ قال للانسان، جب کہتے ہیں انسان سے نافرمانی کرو، تو کیا کر؟ شیطانی کرو، کفر کرو۔ فلما کفر، پس جب وہ کفر کر لیتا ہے، قال، پھر کہتا ہے انی بری منک، جا اپنا کام کر، میں تجھ سے کیا ہوں جی؟ بری ہوں۔ جب یہ بالکل ٹھنڈا ٹھار ہو جاتا ہے، دامیں سوکھ لو ذرا، دامیں سوکھ لو، تو پھر شیطان بس سنو، شیطان آرامی رامنی غالب آرام نٹول چاوک لو، شیطان کو داوی، شیطان کو شیطانی بزاو کنی ماں کو بتاؤ، انی بری منک، میں کیا ہوں تجھ سے بری ہوں، خود کرتا ہے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر ہے۔ تو یہ آدمی بھی، انسان بھی یہی کرتا ہے، نافرمانی جب کرتا ہے پھر فوراً کیا کرتا ہے؟ یا اللہ معاف نہیں کی، بیا بنو، معاف نہیں کی، یا اللہ معاف کر، دوبارہ نہ کر سا، دوبارہ جمعرات آنی نہیں ہے، ابھی دور ہے، تب تک نہ کر سا۔ پھر جمعرات آئی تھے، پھر یا اللہ درمیان پورا ہفتہ پڑھی کچھ نہ کچھ جواب۔ انسان ہے نا، بھولنے والی، اس میں حس کیا ہے؟ زیادہ رکھی ہوئی ہے کہ اپنے ماضی کو کیا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ اتنے اچھے اعمال کر لیتا ہے، اتنے اچھے اعمال کر لیتا ہے کہ پچھلا گزرا ہوا برا عمل غائب ہو جاتے، بھول جاتا ہے، ہاں۔ تو آپ پورا ہفتہ اتنے اچھے اعمال کیے ہیں، تو پھر جب تو وہ بے ایمان بھی کہتے ہیں انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تجھے لگتا ہے تو رب العالمین جو تمام جہان کا رب ہے، تو ہمیں بھی تو لگتا ہے، ہمیں بھی تو۔ لیکن یاد رکھ، تو نے مجھ سے برا کام کروایا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، صرف ڈر ہی نہیں لگتا، اللہ نے مجھے نسخہ بھی دیا ہوا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں وہ پیناڈال کی گولی کھاؤں گا، ٹھیک میں ہوں گا، پھر تکلیف تجھے ہوگی، پھر تکلیف ہو۔ شیطان نے ہمیں تکلیف میں مبتلا کیا، اللہ نے نسخہ دیا کہ اب تو یہ نسخہ کھا لے تاکہ اس کو تکلیف، تاکہ اس کو کیا ہے؟ تکلیف ہو۔ تو پھر وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پہلے تو کہتے انی بری منک انی اخاف اللہ، پرے جا کے چھپ چھپ کے پھر دیکھتے ہیں کہیں توبہ نہ کر لے ہوئے کہیں۔ تو جب وہ انسان توبہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے وہ مغرب سے میں نے اس کے دل میں خیالات ڈالنے شروع کیے، عشاء ہو گئی، عشاء پڑھائی، اس پہ کھانا بھی کھلایا، پھر اس کو جلدی جلدی کام شام ختم کروایا، بستر تک پہنچایا، پھر یہ کیا وہ کیا، کرتے کرتے یہاں کرتے 6 بجے سے شروع ہوا، رات 11 تک اس میں نے محنت کی۔ جب محنت کا پھل مجھے ملا، میں خوشی سے باغ ہی رہا تھا، اس نے پھر استغفار پڑھ کے پیناڈال کھا کے پھر میرے پانی پہ ساری 6 گھنٹے کی محنت پہ پانی بھیج دیا۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، ان دونوں گروہوں کا انجام جی، شیطان کا اور اس کے پیروکاروں کا انجام، أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، شیطان کا یا منافقین کا، یہ کافروں کا یہ انجام کیا ہے جی؟ خالدین فیہا، آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہی ظالم لوگوں کا بدلہ ہے جی۔